أيها المزمل يا أيها المزمل۔ دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین پی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ ناظرین، سیارگان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی چند ویڈیو بنائی اور جن کا مقصد ان سیاروں سے نکلنے والی سات یا نحس شعاؤں میں خاص وظائف کرنے سے تھا۔ تو اسی ماہ جولائی 2021 میں 29 تاریخ بروز جمعرات دو اہم سیارگان مریخ اور سیارہ مشتری دونوں مقابلہ کی نظر میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سیارگان جس وقت مقابلہ کی نظر میں ہوتے ہیں تو یہ انتہائی نحس ترین نظر ہوتی ہے۔ نظر سے مراد یہ ہے کہ آسمان پر دونوں سیارگان ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں اور اس وقت میں جو ان سے خارج ہونے والی شعاعیں ہوتی ہیں وہ نحس ترین ہوتی ہیں۔ بالفرض کہ ایک شخص ہے، عرصہ دراز سے وہ وظائف کر رہا ہے کہ اس کے ہمسائے انتہائی اسے پریشان کرتے ہیں اور وہ بلا وجہ اسے تنگ کرتے ہیں، اس کا جینا حرام کیا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، تھانہ کچہری کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے میرے پاس سائلین آتے ہیں۔ تو ان سائلین کا میں اس نظر میں کوئی وظیفہ کرتا ہوں، کوئی لو بنا کے دیتا ہوں اور اس کے ہمیں فوری طور پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ مریخ اور مقابلہ مشتری کی ایک خاص نظر ہے، جولائی کو 2021 کو جمعرات کے روز آ رہی ہے اور اس کی خاص ساعتیں جو کہ آپ کو اسکرین پر لکھی نظر آ جائیں گی۔ ان خاص ساعتوں میں آپ سورہ لہب کا ورد کریں گے، 80 بار ورد کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف شر میں نہیں پڑھا جاتا کیونکہ آپ رحمت اللہ سے پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم جانور پر چھری چلانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ہم تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جو وظائف میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں وظیفہ کیا، جنات کو حاضر کرنے کے لیے، جنات کو اتارنے کے لیے، جنات کو ختم کرنے کے لیے ہم نے وظیفہ کیا اور لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو، کتاب میں تو ایسے ایسے لکھا ہوا تھا۔ وہ غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ پہلے خود ہی درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، جو کہ عادتاً شامل ہوتا ہے ہر مسلمان کی۔ تو وہ یہاں پر تضاد خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سے تو پہلے آپ رحم اور رحمت مانگ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کر رہے ہیں، پھر اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ لہٰذا آپ مزاج اپنا چینج کریں اور تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب سورہ لہب آپ پڑھنا شروع کریں گے، 80 بار پڑھیں گے کنٹینیوسلی۔ اس میں آپ بار بار تعوذ اور تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 80 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دشمن کے لیے جو بھی بد دعا کرنی ہے وہ کریں گے۔ اول تو بہتر ہے کہ آپ اس دشمن کو معاف فرما دیں، معاف کر دیں آپ اسے اللہ کے نام پر، لیکن آپ دشمن ایسا ہو کہ جو کہ ابی لہب جیسا ہو اور جو کہ دشمن رسول کی طرح سے ایسے وہ جیسے اس نے دشمنی نبھائی ہیں اس ٹائپ کا ہو، اور چونکہ اس طرح کے نسلاً اور عادتاً بھی کچھ پائے جاتے ہیں لوگ، تو لہٰذا ایسے دشمنوں کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہے، آپ یہ پڑھیں اور ورد کریں اور یا تو وہ دشمن وہ جگہ وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے خاص طور سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفہ کو اگر چاہیں تو 8 روز مسلسل کریں اور اس کا مسلسل کرنے کا جو وقت ہے وہ زوال کا وقت ہے۔ زوال کا ایک ٹائم مقرر کر لیں گے، یا صبح کا یا دوپہر کا یا شام کا۔ اب اسی میں ہی آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں وہ دشمن وہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے گا یا وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے تو وہ راہ راست پر آ جائے گا، اور اگر ہدایت نہیں لکھی تو پھر وہ جگہ وہ علاقہ چھوڑ کر ہی چلا جائے گا۔ یہ میرا ایک نہیں کئی بار کا آزمودہ ہے، اور عموماً میں یہ کرتا ہوں کہ قبرستان کی سے کچھ مٹی لے آتے ہیں اور وہ پھر پڑھ کر اس جگہ پر ڈال دیتے ہیں، تو اس کا اثر اب بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن رجت سے بچنے کے لیے آپ کو صدقات دینا بھی ضروری ہے، اور صدقات میں آپ سوجی، شکر، آٹا یہ ہم وزن لے لیں، یا اپنے وزن کے برابر آپ گندم دیں تو یہ صدقات ہے، یا وزن کے برابر آپ ہمت اور طاقت رکھتے ہیں تو گوشت دیں صدقہ۔ اس میں حصے 7 دن کے تقسیم کر لیے جاتے ہیں کل وزن کے مطابق،
اور وہ پھر روزانہ اتنا ہی گوشت دیا جاتا ہے، تو پھر آپ اس رجت سے بالکل محفوظ رہ سکتے ہیں۔ صدقہ ہے آپ کی جیب جتنی اجازت دے آپ اتنا کر لیں، اور اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کریں۔ اس وظیفہ کی عام اجازت ہے ان لوگوں کو کہ جو وظائف کو سمجھتے ہیں، اس کے نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں اور اس میں سمجھ بوجھ اچھی رکھتے ہیں، جو نو آزمودہ ہیں، جو نئے کرنے والے ہیں، جو نئے پڑھنے والے ہیں، جو نئے روحانیت کے شائقین ہیں اور کسی استاد کے زیر اثر نہیں ہیں، تو برائے مہربانی وہ اس وظیفہ سے ہرگز دور رہیں۔ لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وظائف کی طاقت کو اور ان کے قواعد کو، تو وہ بالکل کریں، میری طرف سے ان کو عام اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، محمد و آل محمد کا صدقہ طفیل آپ کو ہر بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ رکھے، دکھ سے، رنج سے، علم سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ المزمل یا ایھا المزمل، اے مرسل پاکیزہ خو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔